بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. مائی نیم از محمد اسلم اینڈ آئی ایم یور کمپیوٹر ٹیچر. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فارمیٹنگ ٹیکسٹ کے حوالے سے ہے. ڈیٹ 28 کے حوالے سے فارمیٹنگ ٹیکسٹ. دیکھیے پریویس لیکچر میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ HTML لینگویج جو ہے ایک کوڈنگ لینگویج بھی ہم نے کہا یہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ دس ون از اے فارمیٹنگ لینگویج. تو فارمیٹنگ مین کہ جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں، یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر HTML لینگویج جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 5، یہ ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے حوالے سے یہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے. اور جب آپ کوئی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو ویب سائٹ کے اندر جو بھی کنٹینٹس آپ کو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی جو بھی ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ HTML لینگویج کے اندر ہی بنایا گیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم اسی حوالے سے ہم فارمیٹنگ ٹیکسٹ کے حوالے سے آج اسٹڈی کریں گے، اور یہ بھی ساتھ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کریٹ پیراگراف. ٹھیک، اس حوالے سے آج ہم لے کے چل رہے ہیں. تو فارمیٹنگ ٹیکسٹ کے اندر کئی ٹیگ آتے ہیں، تو دس ون از اے مین ٹاپک. Under this we have to study creating a paragraph, how to create a paragraph or define paragraph. تو یہ آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. دین اس کی ہم مزید کچھ ایک دو پارٹ ہیں وہ بھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو 28 کے حوالے سے ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے حوالے سے پہلا جو ہمارے پاس ہے ٹیگ وہ ہے پی ٹیگ. تو دیکھیے جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ جب ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ہم نوٹ پیڈ میں اس کا پروگرام لکھتے ہیں، اور اس کو ایک نوٹ پیڈ میں اس کا پروگرام لکھا جائے گا. دین اس کو .html کے ساتھ سیو کیا جائے گا. کسی بھی فائل کا نام لکھیں، .html لگا کے آپ اس کو سیو کریں. یہ پہلے میں پریویس لیکچر میں بتا چکا ہوں. سیو کرنے کے بعد اس کو آپ ویب براؤزر، کسی بھی ویب براؤزر میں اس کو اوپن کریں لوکلی. اور اوپن جب کریں گے تو جو آپ نے کمانڈز اور ٹیگز لکھے ہوئے ہوں گے، ٹیگز اور کمانڈز نظر نہیں آئیں گے بلکہ اس کا آؤٹ پٹ اس کے اندر نظر آئے گا. تو ویب براؤزر اصل میں ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا کمیونیکیشن سافٹ ویئر دیٹ ڈسپلے دا آؤٹ پٹ آف دا HTML لینگویج کوڈ اور ٹیگز. یعنی جو بھی کوڈنگ آپ کریں گے نوٹ پیڈ کے اندر، اس کا آؤٹ پٹ آپ کو ویب براؤزر میں نظر آئے گا. جیسے کہ آپ ویب پیج کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی کنٹینٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ کے وہ HTML میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم پی ٹیگ کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو دا پی ٹیگ دیٹ از کلوز ان اینگل بریکٹس، بات ہو چکی. دس ون از لیس دین، گریٹر دین. اس کو ہم HTML میں اینگل بریکٹ کہیں گے. اور P اسٹینڈ فار دا پیراگراف. دس پی ٹیگ از یوز ٹو کریٹ اے پیراگراف. اچھا چلتے ہیں اس کو. دا پی ٹیگ مارکس اسٹارٹنگ آف اے پیراگراف. یعنی یہ والا مارک یا سمبل از یوز ٹو کریٹ پیراگراف، اینڈ /P ٹیگ مارکس کلوزنگ آف دا پیراگراف. یعنی ہم نے اس کو یوز کیے 2 دفعہ، اور بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2 قسم کے ٹیگ ہوتے ہیں. ایک کو ہم نے کہا سنگولر ٹیگ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا پیئر ٹیگ. تو دس ون از اے پیئرڈ ون. دس مین کہ اس کا اسٹارٹنگ ٹیگ بھی ہے اور اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی ہے، اور ڈیفائن بھی کر لیا. اور یہ جو فارورڈ سلیش کے ساتھ جب اس کو کلوز کریں گے تو دس مین کہ ان بٹوین دیم، اس کے اور اس کے درمیان جو بھی آپ ٹیکسٹ لکھیں گے وہ بن جائے گا پیراگراف. اچھا جی، اس حوالے سے یہ کلوزنگ ٹیگ آف دا پیراگراف. دا ٹیکسٹ ان سائڈ دا پی اینڈ پی، اس کے درمیان جو بھی آپ ٹیکسٹ لکھیں گے، جتنا بھی 1 لائن 10 لائنیں 20 لائنیں 50 جتنی بھی لائنیں آپ لکھیں گے، جو بھی ٹیکسٹ آپ یہاں ٹائپ کریں گے ان بٹوین دیم، وہ ٹیکسٹ پیراگراف میں ڈھل جائے گا. اور از ایکچوئل کنٹینٹس آف پیراگراف، یعنی ایکچوئل کنٹینٹس آف دا پیراگراف آر ریٹن ان بٹوین دا پی اینڈ /P اسٹارٹنگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ کے اندر ہم اس کو لکھیں گے. تو یہ اس حوالے سے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا فارمیٹنگ ٹیکسٹ کے حوالے سے. تو آپ آ جائیے پیج نمبر 103 کے اوپر. یہاں لکھا ہوا کنٹینٹس، اس سے پہلے لکھا ہوا ٹیکسٹ فارمیٹنگ، اور اس میں ایک شارٹ کویشچن ہے کریٹنگ اے پیراگراف. تو یہی دا پی ٹیگ مارک اسٹارٹنگ آف اے پیراگراف اینڈ /P ٹیگ مارکس کلوزنگ آف دا پیراگراف. دا ٹیکسٹ ان سائڈ P اینڈ P از ایکچوئل کنٹینٹس آف دا پیراگراف. یہ آپ نشان لگا لیں. ایک شارٹ کویشچن ہو گیا. دوسرا شارٹ کویشچن ہے
انسرٹنگ لائن بریکس. یہ 3 لائنیں ہیں, یہ میں نے سامنے لکھی ہوئی ہیں, یہ بھی آپ نے اسی طرح سے یاد کرنی ہے, اور میں اس کو سمجھا دیتا ہوں, میں نے اس کو یہاں نوٹ کیا ہوا ہے. تو آگے اچھا, اس کو یہاں میں نے BR ایک ٹیگ بھی یوز کیا ہے, اور اس میں انسرٹ لائن نمبر جیسے ہم نے کی بات کر رہے تھے, تو BR اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ BR. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ پیراگراف لکھیں گے, جو ہی اگر میں یہ ٹائپ کرتا ہوں نوٹ پیڈ کے اندر, تو یہ لائن اس طرح سے اپیئر ہوگی, یہ لائن اس کے آگے آ جائے گی, یہ لائن اس کے آگے آ جائے گی, یہ لائن اس کے آگے آ جائے گی, اور عجیب قسم کا ایک ڈاکومنٹ بن جائے گا. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ جیسے میں نے یہاں ٹائپ کیا ہے یہ ایز اٹ از پرنٹ ہو, تو مجھے ہر لائن کے اینڈ کے اوپر BR استعمال کرنا پڑے گا. دس مین انسرٹ لائن بریکس. اسی حوالے سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انسرٹنگ اے لائن بریک مین کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ لائن اس کے آگے ڈسپلے نہ ہو, تو مجھے یہاں BR لکھنا پڑے گا. تو BR ایک ایسا ٹیگ ہے دیٹ ہیز نو کلوزنگ ٹیگ, یہ سنگولر ٹیگ ہے, اور یہ اس کا سٹارٹنگ ٹیگ تو ہے, کلوزنگ نہیں ہے. میں اس کو پڑھا بھی رہا ہوں, آگے اس کی ایگزامپل سے مزید سمجھاؤں گا. دا کنٹینٹس دا BR ایلیمنٹ اور ٹیگ انسرٹس لائن بریک مین ایک خالی لائن فیڈ کرے گا, اور انکمنگ ٹیکسٹ اپیئر ہوگا آن دا اسٹارٹنگ آف نیو لائن. تو اس حوالے سے انسرٹس اے نیو لائن بریک وداؤٹ اسٹارٹنگ اے نیو پیراگراف, یعنی کہ نیا پیراگراف سٹارٹ کیے بغیر. اب ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. فرض کریں کہ یہ میں نے باڈی کے اندر ہم یہ بات کر چکے ہیں پریویس لیکچر کے اندر کہ ہمارے تمام کے تمام ٹیگ جو ہیں, جتنا بھی ہم نے ڈاکومنٹ بنانا ہے وہ باڈی کے اندر لکھیں گے, اور یہ باڈی کے اندر آپ یہ ٹیکسٹ یہاں لکھنا شروع کریں. اس کا سٹرکچر میں نے سمجھا دیا تھا آپ کو. فرض کریں کہ ہم نے ایک پیراگراف بنایا P ٹیگ کو یوز کرتے ہوئے, اور یہاں لکھا دس از, اور آگے میں BR کا یوز آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے BR لکھ دیا. تو دس از اے پیراگراف, اور یہ پیراگراف یہاں ہو گیا اینڈ. اس کے بعد دیکھیے ڈسپلے ٹیکسٹ ان 2 لائنز, یعنی یہ 2 لائنوں میں ڈسپلے ہوگا. یعنی اب ہم نے اس کی تعریف بھی پڑھ لی اور ایگزامپل بھی. اب ایگزامپل اس وقت سمجھ آئے گی جب اس کا آؤٹ پٹ آئے گا. تو یہ پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہوا, اور دس از جیسے میں نے کہا کہ یہ انسرٹ کرتا بلینک لائن, تو دس از اپیئر ہوگا, دس از پہلے پرنٹ ہوگا, اس کے بعد BR لگا ہوا ہے. BR کیا کرے گا, ایک خالی لائن انسرٹ کرے گا, اور انکمنگ ٹیکسٹ اگلی جو آگے جو آ رہا ہے ٹیکسٹ یہ نیکسٹ لائن کے اوپر اپیئر ہوگا, یہ والا. تو جیسے یہ دس از پہلے اپیئر ہو گیا, آؤٹ پٹ کے طور پہ میں شو کر رہا ہوں, BR لگنے کی وجہ سے ایک لائن فیڈ ہوئی, اور اگلا جو پیراگراف تھا وہ پیراگراف جو ہے وہ اپیئر ہوا دوسری لائن کے اندر. یعنی میں یہ یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے جائیں تو جس طرح سے آپ نے ٹائپ کیا اس طرح سے اپیئر نہیں ہوگا آپ کے ویب براؤزر کے اندر. آپ جہاں لائن بریک لگائیں گے وہاں سے لائن ٹوٹ کے نئی لائن پہ آئے گی. جیسے میں سمجھا چکا, اگر یہ ایسے میں نے پورا ٹائپ کیا ہوا ہو اور میں چاہوں کہ یہ ایز اٹ از اپیئر ہو, تو یہاں بھی BR لگانا پڑے گا, یہاں بھی BR, ادھر بھی BR, یہاں بھی BR, یہاں بھی ہر جگہ BR لگائیں گے, تو دین دیز آر اپیئر ایز ملٹیپل لائن. ادروائز یہ لائن اس کے آگے آ جائے گی, یہ اس کے آگے, اور یہ اس کے آگے, اور یہ پوری 2 لائنوں میں, یہ 10 لائنیں تو یہ 3 لائنوں میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک, مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ اس کو کمپیوٹر پہ بھی پریکٹیکل کریں آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا, اور سلیبس سے ہٹ کے بھی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو میں اس سے زیادہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوں. اور آپ اپنا ہوم ورک بھی کرتے رہیے ساتھ ساتھ, کیونکہ جب اسکول کھلے گا تو آپ کا ہوم ورک بھی چیک کیا جائے گا. بہت شکریہ, والسلام.